السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نور الدین عمری، خطیب مسجد عباد الرحمن گولکنڈہ حیدرآباد سے آپ تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آج ہم ایک ایسے صاحب سے ملانے جا رہے ہیں جو ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کرتے ہیں کہ یہ 11ویں 12ویں چھلا چھٹی انگوٹے چومنا نہ فرض ہے نہ واجب ہے، پھر بھی وہ قوم کو اسی پر کاربند رہنے کی تلقین کرتے ہیں۔ چلیے ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ میں بیٹھ کے ادھر ادھر دیکھ رہا ہوں، پورا بھری ہوئی ہے مسجد۔ جیسے ہی درود شریف ہوا اور مؤذن نے اذان دی تو دنادن چلنے لگا۔ تو ایک ہی وقت میں جائزہ لے لیا کتنے چومے کتنے ہاتھ چھوڑ دیے۔ تو اتنی بڑی مسجد میں پہچان لیا کتنے رانگ نمبر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ میں کسی کو نہیں پہچانتا۔ چھوٹے سے بچہ پہچان لیتا مسجد میں، پوری مسجد میں ایسا دیکھ کے بولتا آ گیا دیکھ، آ گیا کون 24 نمبر ہے۔ ارے بچے سے پوچھا کیسا پہچانے بیٹے؟ بولے نے آنکھ نہیں چوما، انگوٹھے نہیں چوما۔ تو انگوٹھے چومنا یہ فرض واجب نہیں ہے، یہ ہمارا آئیڈینٹیفیکیشن ہو گیا، ہماری پہچان ہو گئی۔ اب اگر کوئی وہابی پوچھے کئی کو چوم رہی تو جواب نہیں دینا تم لوگ نہیں چوم رہی اس لیے ہم چوم رہی۔ نہیں چومنا تیری پہچان ہے اور چومنا میری پہچان ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آئیڈینٹیفیکیشن مذہب نہیں ہوتا، یہ ہماری علامت ہے۔ بورے کی دکان دیکھ کے پہچان لیتے ٹوپی، پیشانی پہ لکھا بورا ہے۔ خوجے کی دکان پہ گاؤ چراغ علی دیکھتے سمجھ جاتے خوجا ہے۔ ہر آدمی اپنی وضع خطا سے پہچانا جاتا ہے۔ تو 11ویں اور 12ویں فاتحہ چیلوم زیارت نہ یہ فرض ہے نہ واجب ہے، یہ ہمارا آئیڈینٹیفیکیشن ہے، سبحان اللہ، ہماری پہچان ہے۔ اب اگر ہم یہ چھوڑ دیں تو تمہارے میں ہمارے میں فرق کیا رہے گا؟ تم میں ہم میں فرق کیا رہے گا؟ ہم فاتحہ دلا رہے ہیں تاکہ پہچانے جائیں، ہم چیلوم کر رہے ہیں تاکہ مرنے والا پہچانا جائے کہ اس کے بالغین اس کے لواحقین کون ہے۔ یہ آئیڈینٹیفیکیشن ہے، یہ فرض و واجب نہیں ہے۔ ناظرین، ان کا سنہرا اصول آپ نے دیکھ لیا کہ یہ 24 نمبر والے جو نہیں کرتے وہ ہم کریں گے۔ اب آئیے ہم بتاتے ہیں کہ ہم کیوں نہیں کرتے ہیں۔ ہم ہر دن فرض نمازوں کی 17 رکعتوں میں 17 مرتبہ دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام و اکرام کیا۔ ناظرین، ہم اللہ کے نیک بندے جس راستے پر چلتے تھے اسی راستے پر چلانے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن پر انعام و اکرام کیا وہ صحابہ کرام تھے، تابعین تھے، تبع تابعین تھے، ائمہ کرام و محدثین عظام تھے، اور ہم نے ان کو پڑھا، ان کی زندگیوں کو کھنگالا، ان کی سیرتوں کو دیکھا، لیکن کہیں بھی ہم نے ان کو نبی کا نام سن کر انگوٹے چومتے ہوئے نہیں پایا، 11ویں کرتے ہوئے، 12ویں کرتے ہوئے، چہلم مناتے ہوئے، چادریں چڑھاتے ہوئے، عرس مناتے ہوئے، قبروں پر بکرے ذبح کرتے ہوئے کہیں بھی نہیں پایا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر انعام و اکرام کی بارش ہوئی، انہی لوگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم یہ بدعات و خرافات نہیں کرتے ہیں۔ اب اس علامہ کو دیکھیں، یہ لوگوں کو اس بات کی تعلیم دے رہے ہیں، تم لوگ یہ کہو چونکہ تم لوگ یہ نہیں کرتے اس لیے ہم کرتے ہیں۔ واہ کیا تعلیم ہے، داد دیں علامہ کو۔ کل یہ علامہ یہ بھی کہیں گے یہ 24 نمبر والے نماز پڑھتے ہیں اس لیے ہم نماز نہیں پڑھیں گے، یہ روزہ رکھتے ہیں ہم روزہ نہیں رکھیں گے، یہ زکوٰۃ دیتے ہیں اس لیے ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، یہ حج کرتے ہیں اس لیے ہم حج نہیں کریں گے۔ ناظرین، یہ کیسا اصول ہے؟ ہم قوم و ملت کے سمجھدار لوگوں سے دریافت کرنا چاہتے ہیں کہ کیا یہ مخالفت کا معیار معقول ہو سکتا ہے؟
नादरीन, कम अज कम आप ठंडे दिल से गौर करें कि जो काम सहाबा ने नहीं किया, ताबईन ने नहीं किया, अइम्मा अरबा ने नहीं किया, मुहद्दिसीन ने नहीं किया, वो आज क्यों कर दीन हो सकता है? जब ये खुद इकरार कर रहे हैं कि ये सारी चीजें न फर्ज हैं न वाजिब हैं, तो फिर ये कौम को क्यों करने पर मजबूर किया जा रहा है? फिर कौम को क्यों दो हिस्सों में बांटा जा रहा है? क्यों कर किसी को 24 नंबर का ताना देकर नफरत फैलाई जा रही है? क्या इन लोगों को अल्लाह तबारक व ताला का फरमान नहीं मालूम? अल्लाह ताला फरमाता है वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, तुम किसी को बुरे अलक़ाब से न पुकारो। क्या कोई ऐसा आदमी है ही नहीं जो उनसे पूछ सके कि कौम को दो हिस्सों में नफरत के साथ क्यों तकसीम किया जा रहा है? क्या इनके सामईन में कोई भी ऐसा पढ़ा लिखा आदमी नहीं है जो उनसे सवाल कर सके? इस अल्लामा का ये कहना कि चूंकि तुम नहीं करते इसलिए हम करते हैं, इस मेयार को तस्लीम करते हुए भोले भाले नौजवानों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। काश इसके बजाय ये नौजवानों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से रोशनास कराते, आपकी सीरत सुनाते, साहब कराम की जिंदगी को बतौर मिसाल पेश करते, तालीम पर उभारते, मुआशरे में फैली हुई बुराइयों का तदारुक करते, कितना अच्छा होता। हाँ, अगर ये सामने वालों को गुमराह ही समझ रहे हैं तो कम अज कम नबी और साहबा कराम की जिंदगी को दलील बनाकर इस्लाह करते, दावत फिक्र देते, लेकिन यह ऐसा हरगिज नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी रोजी रोटी का दारोमदार कौम को तकसीम करने में है। कौम जब तक 11वीं 12वीं उर्स मेला छिल्ला छट्टी नहीं करेगी तो उस वक्त ये पेट नहीं भर सकेंगे। और कौम को तकसीम करना चाहते हैं और कौम को तकसीम करके ये कौम के माल को खाना चाहते हैं, और ये जानते हैं कि ये न फर्ज है न सुन्नत है, लेकिन उसके बावजूद भी कौम को इन चीज़ों पर अमल करने पर जोर दिलाया जा रहा है। नादरीन, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि बारी ताला तू इन तमाम को हिदायत नसीब फरमा और इनके सामईन को भी हिदायत नसीब फरमा और भोले भाले लोगों को गुमराह करने वालों को हिदायत नसीब फरमा, आमीन। नादरीन, अगर आपको हमारे वीडियोस डायरेक्ट चाहिए तो हमारे इस नंबर पर रिक्वेस्ट भेजें 009193913839 अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।